ہے کیفا کیسے تکفرون کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم باللہ اللہ کے ساتھ وکن تم حالانکہ تھے تم امواتن بے جان فاحیاکم پھر زندگی عطا کی اس نے تمہیں ثم یمیتکم پھر وہی موت دے گا تمہیں ثم یحییکم پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے تم والذی اللہ وہ ذات خالقہ جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً ہر چیز سب کچھ ثم پھر ثم استوی پھر توجہ فرمائی اس نے الی السماء آسمان کی طرف فسواہن اور استورا بنائے یعنی کہ سات سماوات سات آسمان وہو بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے شکوہ کر رہے ہیں، کن سے؟ اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین ایک شکوہ کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا دار کسی سے شکوہ کرے تو وہ اس کا شکوہ سن کر مر جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سے ایک شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیسے تم میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کیسے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ وہ دن یاد کرو جب تم کچھ بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، پانی بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، تمہارا نام تک زمین میں نہیں تھا، وہ دن یاد کرو۔ وہ دن تمہیں یاد ہے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ نکالو 18واں سپارہ سورۃ قد افلح المؤمنون۔ کھڑی یاد پڑھ لیا 18واں پارہ نکالو۔ نکال لیا قد افلح المؤمنون۔ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا وہ وقت یاد کرو جب تم کچھ بھی نہ تھے، نام و نشان نہیں تھا تمہارا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں تمہیں وہ دن یاد کروا رہا ہوں کہ جب تم کچھ بھی نہ تھے، توجہ کرو لفظ پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ پھر وہ وقت یاد کرو میں نے تمہارے ساری کائنات کے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا۔ توجہ کرنی ہے، وہ کیف تکفرون کی بات ذہن میں رکھنی ہے، ادھر میری طرف دیکھو، وہ کیف تکفرون کی بات ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر میں نے تم سے یہ تمہیں پڑھا کر پھر میں نے تم سے سوال کرنا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ کیسے تم میری نافرمانی کرتے ہو، وکنتم امواتا تم کچھ بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ پھر تمہیں مٹی سے بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً پھر بنا کر رکھا ہم نے اس کو ایک نطفہ، فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں۔ پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفۃ پھر شکل دی ہم نے نطفے کو علقۃ خون کے لوتھڑے کی۔ پھر کیا ہوا؟ فخلقنا العلقۃ پھر بنا دیا ہم نے لوتھڑے کو بوٹی، مضغۃ بوٹی۔ پھر کیا ہوا؟ فخلقنا پھر بنائے ہم نے المضغۃ بوٹی سے عظاما ہڈیاں، فکسونا العظام لحما پھر کیا ہوا؟ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر پھر اللہ نے اسی طرح تیری تخلیق کی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر کیا ہوا؟ پھر 4 ماہ گزرے، پھر تیرے اندر روح پھونک دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تیری خوراک کا سلسلہ جاری ہوا، تیری ناف کے ذریعے تجھے خوراک جاتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ مادر رحم کے اندر تو نے 9 مہینے گزارے، 7 مہینے گزارے، جو ہے 8 مہینے گزارے۔ اس کے بعد فرمایا تو دنیا میں آ گیا۔ توجہ کیجئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ ایک وقت تم پر وہ بھی آیا کہ میں اور تم سب ایک کیڑا نما تھے، اگر اللہ چاہتا تمہیں جانور پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا رینگنے والا کیڑا جو اپنی زندگی گٹر سے شروع کرتا ہے گٹر پہ بھی ختم کر دیتا ہے،
ایسا بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا خوبصورت، کتنا اچھا بنایا، اور پھر دنیا میں آیا۔ دنیا میں جب تو آیا، تیرے آنے سے پہلے، ابھی تو دنیا میں آیا ہی تھا، آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تیری والدہ کی چھاتی پر تیرے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ پھر جب بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے تو اس کو طریقہ کس نے بتایا؟ زبان کے نیچے لے کر چوستا ہے تو دودھ اندر جاتا ہے، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تم سے سوال کر رہا ہے، جب تیرے دانت نہیں تھے، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، جب تجھے بھوک لگتی تھی تجھے رونا کس نے بتایا کہ رو گا تجھے خوراک ملے گی؟ پھر آہستہ آہستہ تو پرواز چڑھنے لگا، پھر تو چلنے پھرنے کے قابل ہوا، کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی گر جاتا ہے، یہ کس نے تجھے طریقہ سکھایا؟ تیرے دل میں ماں کی ممتا آئی، باپ کا محبت پیدا ہوگی، چلتا چلتا تو کڑیت جوان ہو گیا۔ جب تو جوانی کو پہنچا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جب تو جوانی کو پہنچا تو نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ جب تو جوانی کو پہنچا، پھر تمہیں یہ احساس نہ ہوا کہ ماں کے رحم کے اندر وہ مجھے روزی دینے والا تھا، آج بھی وہی مجھے روزی دے گا، لیکن آج تم نے اس کو بھلا دیا۔ فرمایا پھر تم کو جتنی زندگی چاہیے تھی میں نے تجھے زندگی دی، چاہے کسی کی زندگی 50 سال تھی، کسی کی 20 سال تھی، کسی کی 60 سال تھی، کسی کی 100 سال تھی، اس طرح اپنی اپنی زندگی میں گزرتے گئے۔ جب زندگی مکمل ہوگی، ثم احیاکم، فرمایا میں نے تمہیں زندہ کیا، جوانی چڑھے، بڑھاپا گزارا، زندگی مکمل ہوئی، فرمایا ثم یمیتکم، میں نے تمہیں مار دیا، تم مر گئے، فوت ہو گئے، جنازہ ہو گیا، قبروں میں پہنچ گئے، دفن کر دیا گیا، 1000 سال 2000 سال پتہ نہیں کتنے عرصے بیت گئے، تم قبر میں پڑے رہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا نہیں۔ فرمایا پھر ایسا وقت آئے گا، ثم یحییکم، پھر میں تمہیں قبروں میں سے زندہ کروں گا۔ فرمایا قبروں سے اٹھاؤں گا، قبریں پھاڑ دی جائیں گی، قبروں میں سے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، انسان کھڑے ہوں گے، قبروں میں دوبارہ زندے کیے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ رب العالمین سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب پیچھے پلٹو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، اس توحید والے پیغام کو لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر شرک نہ کیجئے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے نظر و نیاز نہ مانگیے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد طلب نہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں مادر حرم کے اندر، ماں کے پیٹ کے رحم کے اندر بھی تمہیں اللہ نے رزق پہنچایا، پھر بچپن میں بھی اللہ نے تجھے رزق عطا کیا، آج بھی وہی دینے والا ہے، وہی خدا ہے، وہی الہ ہے۔ جب علی حجویری نہ تھے تو کون دینے والا تھا؟ جب پیر عبد القادر جیلانی نہ تھے تو کون دینے والا تھا؟ جب بابا جی فرید نہ تھے، بابا جی بلے شاہ نہ تھے، کون دینے والا تھا؟ کون دنیا کا نظام چلانے والا تھا؟ عقل مند انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو توجہ کیجئے، اگر تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی تو جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرف دیکھ لیا کرو کہ وہ میرے بھائیو ان کا یقین کتنا پختہ ہے۔ رات کو اپنے گھونسلوں میں بیٹھتے ہیں، صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں ان کا یقین کتنا پختہ ہے کہ شام کو ان کی پورٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں جب وہ گھونسلوں میں واپس پلٹتے ہیں۔ اللہ پر یقین کرنا چاہتے ہو، اگر یقین کا آپ نے طریقہ سیکھنا ہے سلیقہ، تو وہ جانوروں سے سیکھو۔ فرمایا دنیا میں کوئی ایسا درندہ پرندہ نہیں ہے جو صبح کے وقت اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتا ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ سلسلہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ فرمایا اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عجیب بات ہمیں سمجھائی ہے جو آج ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ تمہیں پیدا نہیں کیا اللہ نے، اکیلا تمہیں نہیں بنایا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے زمین بچھا دی، کل اکیلی زمین ہی نہیں بنائی، اتنا کچھ زمین میں ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ کہیں زمین سے تیل نکل رہا ہے، کہیں زمین سے جناب
گندم نکل رہی ہے، کہیں زمین سے جو نکل رہے ہیں، مکی نکل رہی ہے، پھل نکل رہے ہیں جناب، میوہ جات نکل رہے ہیں، کہیں زمین سے پانی نکل رہا ہے، وہی زمین سے پانی نکلتا ہے، اسی زمین سے تیل نکلتا ہے، اسی زمین سے پہاڑ نکل رہے ہیں، اسی زمین سے لوہا نکلتا ہے، اسی زمین سے سونا نکلتا ہے، اسی ہی زمین سے نمک نکل رہا ہے، اسی زمین سے تانبا نکل رہا ہے۔ عجیب و غریب ہے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، زمین ہر چیز اپنی نکال کر جب باہر پھینک دے گی، ادھر توجہ کریں، باہر نکالے گی تو لوگ دیکھ کے کہیں گے اتنا کچھ زمین میں سمایا ہوا تھا، اتنے خزانے ہیں زمین میں۔ فرمایا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے بنائے۔ زمین کے نیچے، اوپر مٹی ہے، نیچے لہریں چل رہی ہیں پانی کی، کہیں پانی کی لہر ہے، کہیں تیل کی نہر ہے، کہیں کیا یہ اللہ کی قدرت۔ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ ہیرے کہاں سے نکلتے ہیں؟ جس کی سب سے بڑی دنیا میں سب سے زیادہ قیمت ہے ہیرا، وہ زمین سے نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے، ادھر میری طرف دیکھو، اللہ اکبر۔ فرمایا ثم استوى الى السماء، زمین بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ نے آسمان بنائے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے زمین سے لے کر آسمان کی بلندی کتنی ہے، ساتوں آسمانوں کی حساب بیٹھ کے کر لینا۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی جو درمیان میں فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، پھر پہلے آسمان سے لے کر دوسرے تک جو موٹاپا ہے وہ بھی 500 سال کا ہے، یعنی کہ 7 آسمانوں کا موٹاپا ایک آسمان کا 500 سال کا ہے، پھر درمیان میں وقفہ جو ہے وہ 500 سال کا ہے، پھر اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اتنی بڑی کرسی ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے، اس سے بڑی اللہ کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کی ذات مستوی ہے۔ کتنی بلندی اور کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 7 آسمان، 7 آسمان ہیں، ان آسمانوں کا دیکھو اس طرح حساب لگاؤ کہ ایک آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے، موٹاپا بھی 500 سال کا ہے، 14 یعنی کہ ہو گئے 7000۔ پھر اتنی بلندی کے اوپر آگے عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، اوپر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کرسی کے اوپر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کیڑی کو دیکھ بھی رہا ہے، چونٹی کے پیروں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور اللہ کی ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ کی ذات کرسی پر موجود ہے، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پچھلی رات کا وقت پچھلا پہر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں اٹھو کھڑے ہو مجھ سے کچھ مانگو، اور حقیقتاً اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ اتنا سفر کر کے، اتنی بلندیوں چھوڑ کے سب کچھ اللہ پہلے آسمان پر ہمارے لیے آتے ہیں۔ انسان کتنا بخت ہے، تو اپنی چارپائی سے کھڑا ہو کر مسلح پر اوپر نہیں آ سکتا، اللہ اتنی دور سے ہمارے لیے آتے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اللہ کا علم اتنا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان اتنا تو قریب نہیں ہے اپنے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تیرے قریب، علم کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر زندہ اور قائم رکھے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور اس عقیدہ توحید کو آگے پھیلانے کی، دوستوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔